سب سے اولا ہمارا نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ فہم رمضان میں ہمارا آج کا موضوع ہے لیلۃ القدر۔ یاد رکھیے، ہم مسلمانوں اور خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر جیسی عظیم رات عطا فرمائی ہے کہ جس کو احادیث مبارکہ میں فرشتوں کی عید کی رات کہا گیا ہے۔ فرشتوں کی بھی عید کی 2 راتیں ہیں، جس طرح ہمارے 2 دن ہوتے ہیں، بڑی عید اور چھوٹی عید کے، فرشتوں کی 2 راتیں عید کی راتیں ہوتی ہیں۔ ایک 15 شعبان کی رات جس کو ہم شب بارات کہتے ہیں، اور ایک قدر والی رات جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کے متعلق ہمارے عام جو ہے وہ اکابر کا یہی نظریہ ہے کہ لیلۃ القدر پورے سال میں گھومتی ہے، ہر سال میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، لیکن احادیث مبارکہ کی روح سے جو ہمارے اکابر کا مشاہدہ ہے ان کی روح سے لیلۃ القدر رمضان المبارک کی کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، اور پھر رمضان کے دنوں میں بھی خصوصاً جو آخری عشرہ ہے، آخری عشرے کی ہر رات لیلۃ القدر جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور پھر خصوصاً ہر رات میں جو طاق رات ہے وہ لیلۃ القدر ہونے کے متعلق غالب گمان جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، لیلۃ القدر کو اگر کوئی شخص تلاش کرنا چاہے، لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہے، تو اسے چاہیے کہ وہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، یعنی 21ویں رات ہے، 20 رمضان کا دن گزر جائے اور آنے والی جو رات ہوتی ہے اس کو 21ویں رات کہتے ہیں۔ اسی طرح 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے کہ جس کے متعلق بہت زیادہ اقوال اور مشاہدات موجود ہیں کہ 27ویں رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور پھر آخر میں 29ویں رات۔ تو یہ 5 راتیں جو طاق راتیں ہیں آخری عشرے کی، ان میں لیلۃ القدر ہر رات کو سمجھتے ہوئے انسان عبادت کرے۔ لیلۃ القدر میں عبادت کرنا اس کا کتنا اجر و ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ قدر 30ویں پارے میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی جو شخص اس رات میں عبادت کرتا ہے، اگرچہ وہ 2 رکعت نفل ہی پڑھ لیتا ہے، تو گویا کہ اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کی ہے، 1000 مہینوں سے اس نے زیادہ عبادت کی ہے۔ اس لیے اس رات میں جو ہے وہ خوب اہتمام کرنا چاہیے، آخری عشرے کو خوب ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت میں منہمک ہو کر گزارنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب سمجھتے ہوئے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اللہ کی عبادت کی، اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی لیلۃ القدر کے متعلق بہت سارے جو ہے وہ اقوال اور بہت سارے فرمودات جو ہے وہ ملتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، امتی ہونے کے ناطے، اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے ہم سب پہ یہ بات لازم ہے کہ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کریں، لیلۃ القدر کی جستجو میں رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ جو ہے وہ بسر کریں، بجائے اس کے کہ یہ آخری عشرہ بھی ہم پچھلے 2 عشروں کی طرح لہو لعب میں گزار دیں، کھیل کود میں گزار دیں، گپ شپ میں گزار دیں، فضول اور عبث کاموں میں گزار دیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اس عشرے کو خوب اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ کیا پتہ کس کی دعا منظور ہو، کیا پتہ کوئی ایک لمحہ جو ہماری بخشش کا ذریعہ اور بہانہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔